بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں راولا کوٹ کی مردم خیز سرزمین پر اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ سٹار سائنس کالج اینڈ اکیڈمی راولا کوٹ ان کے آفس میں، جو ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں سٹار سائنس کالج اینڈ اکیڈمی یعنی کہ سٹار اکیڈمی کے ڈائریکٹر، سائنس کالج جو ہے ان کے ڈائریکٹر ہیں جناب شاہد اسلم صاحب۔ ان سے پوچھیں گے اور اس کالج کی بابت مختصر ان سے نشست کریں گے، جو ناظرین آپ کی سنیے اور آپ سے التماس کہ سننے کے بعد اس پیام اس نشست کو آگے بھی شیئر کیجیے۔ پوچھیں گے جناب شاہد اسلم صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب سب سے پہلے آپ یہ بتائیں سٹارز کالج سائنس کالج اینڈ اکیڈمی کا اجرا کب کیا اور کیا جذبات لے کر کیا؟ جی، بہت شکریہ جناب اشفاق صاحب، آپ ہمارے ادارے میں آئے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چلوں کہ راولا کوٹ میں میرٹ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں گزشتہ 5 سالوں سے نمبر 1 پہ رہا۔ اس میں سٹارز اکیڈمی کا بڑا کردار رہا ہے۔ ہم نے یہ 2018 میں جو ہے تو راولا کوٹ میں اس کا آغاز کیا۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ ہمارے بچے اسلام آباد میں ایٹی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے لاہور میں جاتے تھے، اور وہاں پہ جا کر شدید گرمی کے موسم کے اندر ہمارے بچوں کا کلیمیٹائز ہونا بڑا مشکل تھا۔ تو وہاں پہ جا کر ایک تو شہری ماحول میں وہاں پہ بچے بھی بڑے تیز ہوتے تھے، تو ہمارے بچوں کا وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ان مشکلات کے پیش نظر ہم کچھ دوست جو تھے راولا کوٹ میں جو مختلف کالجز میں پڑھا رہے تھے، ہم سب لوگوں نے مل کر ایک میٹنگ کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ راولا کوٹ میں ایم ڈی کیٹ کا آغاز کیا جانا چاہیے۔ ایم ڈی کیٹ بیسیکلی میڈیکل کالج انٹری ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہم نے میٹنگ کرنے کے بعد مختلف جو راولا کوٹ کے بڑے کالجز تھے ان کو ہم نے آفر کیا کہ جی آپ اسٹارٹ کریں گے، کسی نے بھی نہیں اسٹارٹ کیا، پر ہم خود ہی کیونکہ کوئی فائنینشلی وہ اسٹرانگ تو نہیں تھے ہم نے پھر آغاز کیا۔ آغاز کرنے کے بعد 2018 میں ہی ہماری دن رات کی محنت کی وجہ سے ہماری اکیڈمی جو تھی اس نے یو ایچ ایس کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ چونکہ یہاں پہ جو ٹرینڈ تھا وہ یہ تھا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ جو اس علاقے کے ہیں وہ شاید ایم ڈی کیٹ نہ پڑھا سکتے، لیکن ہم نے یہاں کے ہی ٹیچرز کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ہی بروئے کار لاتے ہوئے ان کی خدمات کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے یہاں پہ ٹیسٹ کی تیاری کروائی۔ پہلے سال ہی ڈسٹرکٹ پونچھ کی جو 23 سیٹیں اس میں سے 17 سیٹیں ہمارے کام رہی، اور یو ایچ ایس میں پہلی پوزیشن بھی کائنات لیاقت ایک بچی تھی جس نے حاصل کی تھی، وہ بھی ہمارے کیمپس سے تھی۔ یہ سلسلہ چل پڑا۔ 2019 میں بھی 50 سال میڈیکل کالج میں ہمارے اکیڈمی سے جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو 2022 کے اندر 21 میں ہم نے عوام علاقہ کے بزرگ رسالت کے اوپر کالج کا بھی اجرا کر دیا، کیونکہ کالج کا اجرا بھی ضروری تھا، کیونکہ یہاں پہ بہت اچھے کالجز ہونے کے باوجود ایک اور کالج کی ضرورت تو موجود تھی، اس کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی۔ بہترین فیکلٹی کے ساتھ اس کا بھی ہم نے آغاز کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی دی۔ پہلے سال ہی ہمارے جو ہے 20 بچے 400 سے اوپر رزلٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ 455 نمبر ہائیسٹ آیا، 400 سے اوپر بہت سارے بچے جو ہیں نمبر لینے میں کامیاب ہوئے۔ تو میں علاقہ کا ایک بھرپور جو ہے وہ اعتماد ہمارے اوپر جو ہے وہ رہا، تو قائم رکھنے کی ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دن رات ہماری ٹیم اس کام پہ کوشاں ہے کہ ہم اس ساری کی ساری ایفرٹس جو ہم نے پیچھے کی ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں اور عوام علاقہ کو جو ہے نا سہولت جو ہے نا وہ مہیا کرتے رہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جس چیز نے پونچھ ڈسکوری ٹیم کو اس بابت مجبور کیا کہ ہم آپ کے پاس آئیں، وہ آپ کی یہ خاصیت ہم نے لوگوں سے سنی ہے کہ آپ کے پاس یتامہ، مستحق اور ایسے والدین جو مستحق بھی ہیں مسکین بھی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا پاتے، آپ کے اسکول میں سننے میں آیا ہے سینکڑوں ایسے بچے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے چونکہ خود ایک متوسط طبقے سے ہمارا تعلق ہے، ہم بڑی مشکل حالات میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ہماری ساری کی ساری تعلیم گورنمنٹ سیکٹر سے ہے، ہم نے کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں کبھی تعلیم حاصل نہیں کی، تو ہمیں نشیب و فراز کا بھی پتہ ہے، لوگوں کے حالات کا بھی پتہ ہے۔ تو ہم نے پہلے دن جو ٹرینڈ سیٹ کیا تھا، ہم نے جو سوچ کی تھی کہ ہم نے کسی بھی یتیم بچے سے کبھی فی نہیں لینی، وہ بھی ہم نے اس پہ قائم رہے۔ اس کے علاوہ جو
بچے ہمارے پاس اس طرح کے آتے ہیں کہ جن کے والدین تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کے بیماریوں کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہم نے یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے تو ہم نے یہ کام کیا، لیکن اس کو کبھی بھی ہم نے ایڈورٹائز نہیں کیا۔ آپ نے تو سوال پوچھا ہے تو میں نے اس کا جواب دیا۔ بہت سارے بچے ایسے میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں تو ہمارا ایک فنڈ قائم ہے جس میں ہم لوگ آپس میں کچھ پیسے جمع کرتے ہیں اور ان بچوں کے میڈیکل کالج کے اخراجات کو بھی ہم نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت بھی بہت سارے بچے ہمارے میڈیکل کالج میں جو ہیں ان کے بھی جو اخراجات ہیں وہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پورے کر رہے ہیں۔ اس وقت داخلے کے حوالے سے کیا مہم ہے؟ جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے میٹرک کے امتحانات دیے ہوئے ہیں، کیا وہ آپ کے اسکول میں کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں؟ یہ داخلہ اس کے لیے ہمارا ٹیسٹ 2 ٹیسٹ ہم نے لیے تھے، داخلہ ٹیسٹ۔ اصل میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جو کمزور بچے تو ان کو نہیں پڑھاتے، تو یہ بات بھی سمجھانا چاہوں گا کہ چونکہ ہم لوگ جو ہے تو جو کمبینیشن پڑھا رہے ہیں، جو ہمارے پاس اسپیشلٹی ہے وہ میڈیکل کالجز میں بچوں بھیجنے کی تھی اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھی، تو ہم لوگ کمبینیشن ہی 3 پڑھا رہے ہیں، جن میں پری میڈیکل ہے، پری انجینئرنگ ہے اور کمپیوٹر سائنس ہے۔ کمپیوٹر سائنس میں بھی ہم جو ہے تو پیور جو کمپیوٹر سائنس ہے، میتھ فزکس کے ساتھ وہ پڑھا رہے ہیں۔ تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ بچے کی پراپر کاؤنسلنگ کی جائے۔ اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، ٹیسٹ کے بعد ہم انٹرویو کرتے ہیں۔ انٹرویو میں آپ بچے سے اس کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر ہم اس کی پراپر کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی میرے خیال سے ہم نے آلموسٹ 300 کے لگ بھگ بچوں کے انٹرویوز کیے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے 80 اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کیا ہے۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بقایا بچے ہیں ان کو ہم نے دوسرے کالجز میں ٹرانسفر کیا گیا، فلاں جگہ پہ جائیں، یہ پڑھیں وہ پڑھیں، اور ان کو پراپر گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ یہ بالکل نہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو ایک دم سے کہیں گے بھائی یہاں پہ ہی ایڈمیشن لے لو۔ ہم اس کی پراپر گائیڈ لائن کرتے ہیں۔ ہماری ٹیم ہے، انٹرویو پینل ہے، جس میں پروفیسر جاوید صاحب جیسے بڑے لوگ ہیں، پروفیسر شام صاحب جیسے بڑے لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سوال جواب کرتے ہیں بچے سے اور اس کی فیلڈ کا تعین کرنے کے بعد ایک پراپر کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ہم اس کو جو ہے تو مشورہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارہ جات میں ایسے بچوں کو لیا جاتا ہے جو کریم ہوتے ہیں کسی معاشرے کی، ذہین بچوں کو، جو کنزن بچے یا کم وقت میں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، زیادہ وقت لگاتے ہیں، ان بچوں کو بھی پرائیویٹ ادارہ جات میں لیا جاتا ہے یا لائق بچوں کو نہیں، لیا ایسا جاتا نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اصل میں کوئی اسٹیٹسٹکس کے اوپر جب بات کی جاتی ہے نا تو آپ دیکھیں جو کریم آف دا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی بہت کم ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے کسی بھی ایک ادارے میں نہیں جاتے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ مختلف کالجز جو ہے تو ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، مختلف ان کی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں جو ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اور بچہ یہ بالکل ہمارا مقصد نہیں رہا کہ کوئی بچہ کمزور ہے۔ میں ابھی آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بچہ آیا ہے، ایک گورنمنٹ اسکول سے، اس نے میٹرک کیا، اس کے والد صاحب بیمار ہیں، اردو میڈیم میں وہ پڑھا ہوا تھا۔ بچہ آیا، اس کا ہم نے ٹیسٹ لیا تو ظاہری بات ہے کہ ہم نے اس کو کہا کہ بچہ آپ نہیں پڑھ سکتے پری میڈیکل، ظاہر ہے اس کا خواہش تھی کہ میں نے پڑھنا ہے، تو ہم نے اس کو ٹیسٹ لیا تو وہ ٹیسٹ تو فیل کر گیا، لیکن میں نے اس کو جب بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ 3 گھنٹے وہ ٹیسٹ میں بیٹھا ہے، اس نے پوری کوشش کی اپنی طرف سے۔ جو کوشش کرنے والا بچہ اگر ہو تو ہم کبھی اس کو روکتے نہیں ہیں کہ واقعی پڑھے، لیکن اگر بچہ کوشش نہ کرنے والا ہو تو آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت سارے انفراسٹرکچر کی کمیاں ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی جو ہوتی ہے نا، وہ آج کل قانون کی حکمرانی اتنی زیادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ بچہ شریف ہونا چاہیے، تو دوسری بات یہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے نا یہ تاثر بالکل نہیں ہے کہ ہم صرف اچھے بچوں کو ہی پڑھاتے ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کا بچہ آتا ہے، اور رزلٹ بھی آپ اٹھا کے جب دیکھیں گے تو سارے بچے بہت اچھے نمبر نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ظاہر بات ہے سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو سب بچوں کا ایک جیسا رزلٹ دینا بھی ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس وقت آپ نے ادارہ کھولا، آپ ان یتیم مستحق بچوں کو فری تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ آپ کا جو کار خیر ہے یہ جاری رہے گی یا کہیں سال آپ اس کو بند کرنے کے؟ نہیں، انشاءاللہ ہم تو ہمارا اصل مقصد یہ تھا کہ کوالٹی ایجوکیشن دینا، اور کوالٹی ایجوکیشن ایٹ اے لو کاسٹ، یہ ہمارا موٹو تھا جب ہم اسٹارٹ کیا تھا، تو یہ ہم ظاہری بات ہے کہ اس کو جاری رکھیں گے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی
کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ انہیں کے وسیلے سے مل رہا ہے، تو اپنے وسیلے کو کیسے بند کر سکتے بعض تعلیمی دراجات کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر طلباء کی مار کٹائی سرزنش بہت زیادہ کی جاتی ہے، مختلف حربوں سے جرمانے کیے جا رہے ہیں، ایونٹس کروائے جا رہے ہیں، ایام منائے جا رہے ہیں جس میں مینگو ہے، مینگو ڈے ہے یا کچھ ہے، اس طرح جو بچے ہیں ان کے اخراجات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ یہ جرمانے کا تو میں سطح سے مخالف ہوں، جرمانہ جو ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن بچا ہوا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اب آپ بچے کو سرزنش نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس کی عزت نفس کو محدود نہیں کر سکتے. والدین اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ بچوں کو فون دے کے اب وہ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے بچے سے فون دیں. اب ظاہری بات ہے فون دیا انہوں نے ہوتا ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ واپس کیسے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ممکنات میں سے نہیں ہیں، تو ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتا. ہم نے تو 2 سال میں جو ہے تو کوشش کی ہے کہ اس طرح کے نہ کیے جائیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ بعض لوگوں کے پاس میرے خیال سے وہ حلوہ نہیں بچا ہوا تو انہوں نے شروع کیا، تو میں ویسے اس کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتا. اچھا، یہ جرمانہ جو ہوتا ہے یہ شرعی اعتبار سے اس کے بارے میں علماء جو لکھتے ہیں یہ رفائی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اس کا کیا آپ اسپینڈ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا پہلی کیا؟ بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک جرمانہ یہاں پہ رکھا تھا، وہ یہ رکھا تھا کہ ایک بچہ ایک پرفارم نہیں کر رہا، اس کو اگر وہ پرفارمنس اس کی کمزور ہے تو اس کو سرزنش کرنے کے لیے ہم نے کچھ تھوڑا بہت، لیکن وہ ہم نے یہ کیا کہ وہ واپس ہم ان بچوں پہ جو اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کو واپس تقسیم کر دیتے ہیں. اس میں ادارے کا کوئی رول نہیں ہوتا، نہ ہی ادارہ اس میں ادارے کے فنڈ میں جاتا ہے، نہ ہی وہ ادارہ اس سے کوئی چیز اپنی بناتا ہے. یہ بالکل میں اس کا ان کے اگر بچوں سے لیا جاتا ہے تو واپس کسی ہیلے بونے سے ان پہ واپس خرچ ہو جانا چاہیے. کیا پیغام دینا چاہیں گے سننے والوں کو؟ آپ کے پاس جو معلومات ہیں جو میں آپ سے پوچھ نہیں سکا، جو سوال آپ کے ذہن میں تھا جس کا میں پوچھ نہیں سکا، آپ کوئی رہ گیا ہو وہ آپ والدین سے شیئر کرنا چاہیں؟ میں والدہ سے یہ کہوں گا کہ جب آپ بچے کو ایف ایس سی میں ایڈمٹ کرواتے ہیں تو یہ آپ خاص کر کے لڑکوں کے اوپر بالخصوص ان پہ توجہ دیں، کیونکہ ہماری جو نسل ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور جو لڑکے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی بات دوڑوں میں سنبھالتی ہیں آگے، اور اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں. یہ آپ کا ایسٹ ہے. بچیاں اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ پڑھ رہی ہیں، خود سے پڑھ رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، ان کے اندر جذبات موجود ہیں. لڑکوں کے اوپر خصوصی توجہ دیں. جب بھی کسی کالج میں اس کو ایڈمٹ کروائیں تو چند چیزوں کا خیال ضرور رکھیں کہ وہاں پہ ان کی جو ڈیو پروٹوکولز ہیں وہ ضرور ملنے چاہیے. ٹیچنگ فیکلٹی ان کو بہت اچھی ملنی چاہیے، لیبس کی فیسلٹی ان کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے ان کا ٹیسٹ سسٹم بہتر ہونا چاہیے تاکہ بچے کو جو ہے نا ایک پراپر ماحول ملے اور اس میں پڑھ سکے. سب ادارے جو ہیں وہ کہیں پہ بھی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچے کو جو کالج میں بچہ ایڈمٹ ہو اس کے اوپر وہ پوری محنت کرے. ہر ادارے کے کچھ اپنی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، ہماری کچھ اپنی اسپیشلٹیز ہیں. تو جو لوگ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں وہ آئیں ہمارے پاس، ہم ان کو اپنی اسپیشلٹیز بتائیں گے. تو اگر ان کو پسند آتی ہیں تو ہم ویلکم کریں گے. یہ تھے جی ڈائریکٹر اسٹار سائنس کالج اینڈ اکیڈمی جناب شاہد اسلم صاحب، جو پونچھ ڈسکوری سے خوب نشست کی. انہوں نے آپ سے یہی التجا کہ آپ اس ادارے کا رخ کریں. وہ غربا، وہ مساکین جو اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے، اور وہ یتامہ جو یتیم بچے ہیں وہ کہیں پڑھنے سے قاصر ہیں، ان سے ہماری یہ التماس ہے کہ جس طرح ان کے ادارے کے اندر سینکڑوں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بغیر دیگر سہولیات سے بھی مستفید ہو رہے ہیں. یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ جس نے ایک یتیم کی پرورش کی، اس کی اچھی تعلیم دلوائی، وہ کل میں اور وہ بروز قیامت 2 انگلیوں کی مانند ہوں گے. اور غربا کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالیشان کہ جو کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کی دستگیری کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے دن بھر اس نے روزہ رکھا، رات بھر اس نے قیام کیا. حقیقت میں یہی ادارے دین کی منشا کے مطابق غربا کی مدد کے اندر سرپستہ رہتے ہیں. ہم انہیں اسلامی تحسین پیش کرتے ہوئے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.